بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ جو بیان ہوا آپ کے سامنے، اس میں جزیرۃ العرب کا جغرافیہ اور جزیرۃ العرب میں آباد عرب قومیں اور ان کی مختلف شاخوں کا بیان ہوا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں عرب عدنانی اور عرب عدنانی کے اندر مضر اور مضر کے اندر الیاس اور الیاس میں قریش اور قریش میں ہاشم کی اولاد سے ہیں۔ اب آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کس سن پیدا ہوئے اور اس سال کیا واقعہ پیش آئے۔ عام الفیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یعنی آپ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے عرب کے اندر ایک مشہور واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ عرب لوگوں نے اپنی تاریخ کو اس قصے سے جوڑ دیا۔ جب عرب لوگوں سے پوچھا جاتا کس سال میں یہ بات ہوئی تو کہتے تھے فیل والے سال، فیل سے ایک سال پہلے، فیل کے واقعے سے ایک سال بعد۔ بہت مشہور ہو گیا۔ جس طرح کہ ہمارے ملک میں زلزلہ پیش آیا تو کہا زلزلے کے ساتھ، زلزلے سے پہلے، زلزلے کے بعد، یہ ایک طریقہ کار ہے بہرحال۔ تو اس سال واقعہ پیش آیا عام الفیل، ہاتھیوں کا واقعہ، اور اسی واقعے کے 50 یا 55 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان، عدنان کی اولاد میں قصی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال میں ایک آدمی آتا ہے جو بہت منتظم قسم کا آدمی تھا، پورے مکہ کا سربراہ تھا۔ پھر اس کی اولاد میں عبد مناف آتا ہے، اور پھر اس کی بہت ساری شاخیں ہو گئی ہیں اس کی اولاد میں، مطلب ہے، ہاشم ہے، امیہ ہے، عبد شمس ہے، یہ 4 اس کی اولاد ہے۔ پھر اس عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے، اور اس کی شادی مدینہ سے ہوئی ہے، اور یہ تجارت کے ارادے سے فلسطین گیا تھا۔ غزہ کے علاقے میں ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کا جب انتقال ہوا تو اس کی بیوی سلمہ اس کا نام تھا، وہ مدینہ میں اپنے والدین کے گھر میں تھی۔ تو ہاشم کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا، بال اس کے سفید سفید تھے تو نام اس کا شیبہ رکھا۔ شیبہ کے معنی بوڑھا۔ یہ شیبہ ایک عرصے تک رہا مدینہ منورہ میں۔ ہاشم کا ایک اور بھائی تھا، اس کا نام مطلب تھا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد اس کی جگہ سربراہ بن گیا قوم کا مطلب۔ مطلب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی ہاشم کا ایک بیٹا مدینہ منورہ میں اپنی ماں کے پاس، کافی عرصے تک تو پتہ نہیں چلا، آخر پتہ چلا تو عبد المطلب لینے چلا گیا مدینہ منورہ۔
اور جا کر کے شیبہ کی ماں کو کہا کہ یہ بھتیجا میرے حوالے کرو، کیونکہ اس کا والد اور میرا بھائی قوم کا سربراہ تھا، اب یہ اس کی جگہ سنبھالے گا۔ والدہ نے پہلے جانے نہیں دیا، لیکن جب مطلب نے بہت سمجھا دیا تو ماں راضی ہو گئی اور اپنے بیٹے شیبہ کو اپنے چچا مطلب کے ساتھ روانہ کر دی۔ ایک سواری پر سوار مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ آ رہا تھا۔ راستے میں جن لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ایک لڑکے کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھائے آ رہا ہے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ مطلب کا غلام ہوگا، تو اس سے عبد المطلب مشہور ہو گیا، ورنہ نام اس کا شیبہ۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے۔ عبد المطلب کے بہت سے بیٹے ہیں، اس کے بیٹوں میں زبیر ہے، حارث ہے، حمزہ ہے، عباس ہے، ابو طالب ہے، ایک بیٹے کا نام عبداللہ۔ عبد المطلب جب کنواں زمزم کا ہے اس کی کھدائی کر رہا تھا تو ایک موقع پر قریش کے باقی خاندان نے اس کے ساتھ لڑائی کی، یہ اکیلا تھا، تو عبد المطلب نے نظر مانی، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو قربان کروں گا اللہ کے نام پر، جو اس سے مقابلہ کر سکے۔ اللہ نے عبد المطلب کی یہ بات قبول کی، 10 بیٹے دے دیے۔ اب عبد المطلب کی باری آئی کہ نظر کرے، قربان کرے ایک بیٹے کو۔ اس نے قرآن دازی کی تو نام نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا۔ عبداللہ کی بہنوں نے بہت زیادہ منت کی کہ نہیں ہمارے بھائی کو ذبح نہ کیا جائے، انہوں نے کہا میں نے تو نظر مانی، یہ تو ہوگا ابھی۔ بہرحال اس پر بات طے ہوئی کہ عبداللہ کی جگہ میں اونٹوں کو قربان کر دیا جائے، تو ایک طرف عبداللہ کی پرچی ڈالی گئی، دوسری طرف 10 اونٹوں کی پرچی ڈالی گئی، تو عبداللہ کا نام پھر بھی نکلا۔ تو پھر 20 اونٹوں کی پرچی اور عبداللہ کا نام ڈالا گیا تو پھر عبداللہ کا نام۔ اس طرح اونٹ کو بڑھاتے 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 حتیٰ کہ 100 اونٹ اور عبداللہ کی پرچی ڈالی گئی تو 100 اونٹ کی پرچی نکلی، اور اس طریقے سے ایک انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہو گئی۔ عبداللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس طرح ذبح ہونے سے بچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کا بیٹا، کیونکہ آپ کے دادا اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح کے لیے لے جایا گیا تھا اور آپ کے والد عبداللہ کو بھی ذبح کے لیے لے جایا گیا، اس لیے نام پڑ گیا ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ بہرحال جب اس نظر سے عبداللہ بچ گئے تو ان کے والد عبد المطلب نے فوراً ان کے لیے شادی کا انتظام کیا۔ بنو زہرہ ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک خاتون تھی جس کے بڑے رشتے آئے تھے، لیکن کسی کے ساتھ رشتہ طے نہیں ہوا، اس خاتون کا نام آمینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا رشتہ جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے فوراً قبول کیا، اور اس طریقے سے عبداللہ اور آمینہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ طے ہوا، شادی ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ اپنے کاروبار کے لیے شام کی طرف چلا گیا۔ واپسی پر آتے ہوئے مدینہ منورہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ہوا، اور بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کی قبر مسجد نبوی کے اندر آ گئی ہے توسیع کے بعد۔ بہرحال ایک بات، حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت آمینہ کے بطن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو۔ پیدائش سے پہلے حضرت آمینہ نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، عبد المطلب کو اطلاع دی گئی، وہ فوراً آئے، اپنے اس پوتے کو انہوں نے بوسہ دیا اور نام محمد رکھ دیا۔
تو یہ وہ واقعہ ہوا ہے عبداللہ سے پیدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا شجرہ نسب ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی. درمیان میں بہت سے واسطے نہیں، آخر میں عدنان آتا. عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، تو نبی کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سن میں ہوئی ہے؟ عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال. اس سال یہ واقعہ کیا پیش آیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جزیرت العرب کے جنوب کے اندر یمن پڑتا ہے. اس یمن کے اندر ایک ظالم حکمران آیا جس کا نام ذو نواس تھا. وہ یہودی اور کچھ مشرک تھا. اس یمن کے علاقے میں عیسائی لوگ آباد تھے جو حق پر تھے. اس وقت ایسے عیسائی نہیں تھے جیسے آج. ذو نواس نے ان سب لوگوں کو کافر ہونے، مشرک ہونے پر مجبور کیا، اور جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو اس نے آگ کی خندقیں بنائی اور ان سب کو اس آگ کے اندر جلا دی. پارہ نمبر 30 سورۃ البروج کے اندر یہ قصہ مذکور ہے. وَسَمَا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. جب ذو نواس نے یمن کے علاقے میں لوگوں کو جلایا تو یہاں سے ایک آدمی بچ گیا، اور جس نے جا کر روم کی حکومت کو اطلاع کی. جزیرت العرب کے شمال اور مغرب کے اندر روم کی بہت بڑی حکومت تھی، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. یہاں سے جب ایک آدمی بچ کر ان کے پاس پہنچا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ہمارے سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا گیا، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ ہماری مدد کریں. روم کی حکومت نے اپنے ماتحت حبشہ کی حکومت کو حکم کیا کہ ان کی مدد کو پہنچو. حبشہ کی اپنی حکومت تھی لیکن روم کی حکومت کے ماتحت. حبشہ یمن کے سامنے پڑتا ہے، درمیان میں بحر احمر بحیر قلزم بہتا. حبشہ کی حکومت نے ایک فوج روانہ کی جس کا کمانڈر تھا ابرہہ، اور اس کے ساتھ ایک اور کمانڈر بھی تھا. یہاں سے جب یہ لوگ پار ہو کر یمن میں پہنچے، اور یمن میں پہنچ کر کے انہوں نے ذو نواس کو تو مار دیا، اور یہاں یہ دونوں لوگ حکومت کرنے لگ گئے. پھر اس ابرہہ اور اس دوسرے کمانڈر کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور اس ابرہہ نے اس دوسرے کمانڈر کو بھی مار دیا. اس طریقے سے ابرہہ اس پورے یمن کا حکمران بن گیا. جب ابرہہ یہاں کا حکمران بنا تو ابرہہ نے دیکھا کہ سارے عرب کے لوگ یہاں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، اور خانہ کعبہ مرکز ہے سب کا. تو اس نے کہا یہاں کے لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو اس نے اس صنعاء کے اندر ایک کعبہ بنایا جس کا نام قلیس رکھا، اور لوگوں کو کہا کہ اس مکے والے خانہ کعبہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں صنعاء میں آیا کرو، میں نے تمہارے لیے ادھر کعبہ بنا دیا. عرب لوگوں کی دلوں کے اندر، ان کی فطرت کے اندر، ان کے ضمیر کے اندر خانہ کعبہ کی محبت تھی. ان کو اس پر غصہ آیا. ایک عربی نے آ کر کے اس صنعاء کے اس کعبے کے اندر پاخانہ کیا، اور ایک قبیلہ آیا جو اس کے قریب ٹھہرا، اور انہوں نے آگ جب جلائی قافلے نے تو اس کی چنگاریاں اڑی اور جا کر کے اس کے بنائے ہوئے کعبے کی تعمیر کو کچھ نقصان پہنچا. اس کو غصہ آیا، اور اس کے سارے منصوبے کا مقصد بھی یہ تھا، یہ پورے جزیرت العرب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا طریقہ کار اس نے یہ بنایا کہ کعبہ بنا لیا تاکہ لوگ غصے میں آئیں، جنگ پیدا ہو جائے، میں فوج لے کر حملہ کر دوں. یہ صنعاء سے اپنا لشکر ہاتھیوں کا لے کر چلا، اور مختلف قبائل سے ہوتا ہوا یہ مکہ مکرمہ کے پاس پہنچا ہے. مکہ
مکہ مکرمہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے طائف کے بعد مغمس کے نام سے. اس مغمس میں اس کے ساتھ بعض قافلوں نے بعض قبیلوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن وہ سب مارے گئے. یہاں مغمس کے مقام پر پہنچ کر کے اس کے ساتھ ایک غدار قسم کا آدمی بھی شامل ہوا جس کا نام ابو رغال تھا، اور اس مغمس کے مقام پر اس کا انتقال بھی ہوا، اس کی قبر بھی ہے. آج بھی عرب لوگ اس ابو رغال کی قبر کو مارتے ہیں کہ یہ غدار قسم کا آدمی تھا. مغمس کے مقام پر ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. اس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے. عبد المطلب ایک وفد کے ساتھ ان کی ملاقات کے لیے آیا. عبد المطلب بڑا مرتبے والا، وجاہت والا، خوبصورت قد والا آدمی تھا. جب وہ اس کے پاس ادھر مغمس میں پہنچا، اس نے اس کو جب دیکھا تو کچھ مرعوب ہو گیا. اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور کہا کہ کیسے آنا ہو. کہا آپ نے جو ہمارے اونٹ قبضہ کیے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے آیا. تو اس نے کہا ابرہہ نے کہ میں سمجھ رہا تھا آپ بہت ہوشیار آدمی ہے، آپ تو صرف اونٹوں کی بات کرتے ہیں، میں آپ کے خانہ کعبے کو گرانے آیا ہوں. تو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹوں کا مالک ذمہ دار میں ہوں تو میں اس کی بات کروں گا. خانہ کعبے کا اپنا ایک رب ہے، وہ آپ سے بات کر لے گا، وہ اس کی حفاظت کر لے گا. اس نے ان کے اونٹ واپس کیے اور یہ مغمس سے روانہ ہوتے ہوئے عرفات سے گزر کر یہ پہنچا ہے کہاں پر؟ یہ عرفات سے گزر کر مزدلفہ کے بعد گزر کر مزدلفہ اور منا کے بیچ میں یہ ایک جگہ آتی ہے وادی محصر، یہاں یہ پہنچ گئی. عبد المطلب نے مکہ مکرمہ میں سب لوگوں کو لے کر کے خانہ کعبہ کے غلاف سے رو رو کر دعائیں کی اور مکہ مکرمہ خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے. جب یہ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ ادھر وادی محصر کے اندر پہنچا ہے تو کچھ پرندے آئے ہیں جن کے چونچ اور پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. انہوں نے آ کر کے اس پورے لشکر کے اوپر یوں سایہ کر دیا اور وہ پتھر گرانے شروع کر دی. اور وہ پتھر جس ہاتھی کے اوپر لگا اوپر سے لگا نیچے پار ہو گیا، ہاتھی ادھر ہی ڈھیر ہو گیا. پورا لشکر تباہ برباد ہو گیا. ایک آدمی پہنچا یمن بتانے کے لیے، وہ بچ گیا اور ابرہہ خود بھی بچ گیا. اور ابرہہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگا اور جا کر کے اطلاع کی کہ ہمارا لشکر تو تباہ برباد. یہ واقعہ جب پیش آیا تو پورے عرب میں اس کی آواز سنی گئی اور سب لوگ متاثر ہوئے کہ خانہ کعبہ کی طرف کوئی غلط ارادے سے نہیں آ سکتا. اسی واقعے کو اسی سال کو عام الفیل کہتے ہیں. پارہ نمبر 30 سورہ فیل کے اندر یہ واقعہ ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وادی محصر منا اور مزدلفہ کے درمیان. یہ ہے آج وہ وادی محصر، یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. حاجی لوگ جب منا سے عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو یہاں سے دوڑ کر جلدی سے گزر جاتے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس علاقے میں عذاب آیا ہو وہاں تماشے نہیں کرنے، وہاں جلدی سے گزر جانا. یہ وادی محصر کے اندر ابرہہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ تباہ برباد ہو گیا. اس کو واقعہ فیل کہتے ہیں. اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. اس واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن بعد 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی. یہ پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ آپ کے سامنے مکہ مکرمہ کا نقشہ ہے اور یہ اس کے اندر مسجد حرام. یہ مسجد حرام میں صفا مروہ والی پٹی ہے مشرقی جانب کے اندر.
اس صفا مروہ والی پٹی سے جب آپ نکلیں گے تو ایک علاقہ آتا ہے جس کا نام سوق اللیل، یہ محلہ ہے۔ یہ وہ محلہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آباد تھا۔ آج بھی سوق اللیل کے نام سے یہ محلہ موجود ہے۔ اسی سوق اللیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، اور جہاں پیدائش ہوئی وہ جگہ آج بھی مولد النبی کے نام سے مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ، اور آج اس پر ایک لائبریری بنی۔ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ صفا مروہ کی پٹی ہے۔ صفا مروہ کی پٹی سے جب نکلیں گے تو یہ ہے وہ جگہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی جگہ پر یہ مکتبہ مکۃ المکرمہ آج بنا، اس کو مولد النبی بھی کہتے ہیں۔ مسجد حرام کے بالکل پڑوس کے اندر ہے، 2-3 منٹ کا راستہ ہے پیدل، آدمی یہاں جا سکتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، اور 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا، لوگوں کو دعوت دی گئی، اور آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ۔